بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ان سنجیدہ خواتین و حضرات کو جو علم نجوم کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، بہتر سے بہتر اور بہترین بنانا چاہتے ہیں، آنے والے حالات و واقعات سے اس علم کی روشنی میں باخبر رہنا چاہتے ہیں، صدقات، ورد، وظیفہ، ذکر الہی، عبادت الہی، تسبیحات، ریمیڈیز اور تدارک کے ذریعے آنے والے نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں، محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ویڈیو ایک مختصر جامع دستاویز ہے، ڈاکومنٹری ہے، جس میں آپ کو علم نجوم کے متعلق رہنمائی بھی دوں گا، علم نجوم کی روشنی میں عربی، فارسی، اسلاف، مقدمین، مشاہیر اسلام، ماہرین علوم فلکیہ اور روحانیات اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں علم فلکیات اور روحانیات سے درست اور بہترین رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب ذائچے کی بات شروع کی ہے تو ذائچے میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عالم دین جس کا نام مفتی محمد عمران حیدر رضوی ہے اور وہ منجم بن کے بیٹھا ہے اور علم نجوم کی تعلیم دے رہا ہے اور منتھلی ہوروسکوپ بتا رہا ہے، اسٹرالوجی پہ بات کر رہا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ تو اس حوالہ سے آپ کو میرا ایک عہد ساز، یقین کیجئے اردو زبان میں ان موضوعات پہ کسی نے کم ہی کام کیا ہے، آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا چاہیے۔ اسلام اینڈ اسٹرالوجی، اسلام میں علم نجوم کا حصہ کیا ہے، کیا ذائچہ بنوانا جائز ہے؟ اس ویڈیو کا لنک میرے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ چہاردہ معصومین علیہ السلام کے نام پہ 14 لنکس میں نے دیے ہیں، یہ بڑے اہم حوالہ جات ہیں، ویڈیو کے 14 لنکس ہیں۔ آپ جب یہ پہلا لنک سماعت فرمائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ علم نجوم کی روشنی میں رہنمائی لینا، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور دوسرا ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کا اسٹرالوجی میں، علم نجوم میں کیا حصہ ہے؟ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، اہل بیت اینڈ اسٹرالوجی۔ تیسرا، عالم اسلام کے جید مقتدر علماء نے علم نجوم پہ کام کیا ہے۔ علم نجوم کام ہی مسلم علماء کا ہے، یعنی اگر میں مفتی محمد عمران حیدر رضوی ایک عالم، ایک فاضل، ایک علامہ، ایک مفتی آپ کے سامنے فلکیات پہ بات کر رہا ہوں، علم حیات پہ بات کر رہا ہوں، کواکب کی تاثیرات پہ بات کر رہا ہوں، تو لوگوں کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مولوی صاحب کیا نجومی بن کے بیٹھ گئے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ اہل علم مسلمین علماء کا ہی کام تھا۔ اس حوالہ سے میرا تاریخی ویڈیو ہے، فادرز آف ماڈرن اسٹرالوجی، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھا بڑا اہم ویڈیو ہے، یہ 2 ویڈیو ہیں، اس کا پہلا پارٹ اور دوسرا پارٹ لازمی دیکھیے گا۔ اس میں نے بتایا کہ قرآن کی روشنی میں علم نجوم کا ثبوت، اسٹرالوجی ان قرآن، قرآن علم نجوم کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد 5واں ویڈیو بڑا اہم ہے، یہ بڑی پتے کی بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ میں ہر مہینے کوشش کرتا ہوں کہ 12 کے 12 برجوں پہ اپنا ہوروسکوپ پیش کروں، لیکن آپ کو بار بار یہ بتاتا ہوں، پھر بات دہرا رہا ہوں، یہ جو آپ کے ذائچہ کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزرے گا، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کا مہینہ کیسا گزرے گا، یہ سب کچی باتیں ہیں، یہ خام استدلال ہے، یہ ریل ہوروسکوپ نہیں ہے، یہ فیک اسٹرالوجی ہے۔ اصل ہوروسکوپ
وہ ہے جو آپ کے پیدائشی ذائچہ سے آپ کو معلوم ہوگی. آپ صرف اپنی پیدائش کے تاریخ کے حساب سے اپنا ایک برج سمجھ لیتے ہیں اور اس برج کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آپ اس کے حالات کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ ہوتے نہیں ہیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اصل میں آپ کی اسٹرالوجی ہوروسکوپ ہے کیا، آپ کو یہ ویڈیو لازمی دیکھنا چاہیے. جعلی علم نجوم، خام استدلال، ہوروسکوپ ریالٹی، فیک اسٹرالوجی. یہ ویڈیو آپ کی ذہانت میں، عقل میں اضافہ کر دے گا. میں کہہ رہا ہوں اردو زبان میں ان موضوعات پہ بہت کم کام کیا گیا ہے. آپ یہ ویڈیو لازمی دیکھیے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. یہ ویڈیو آپ کو بہت فائدہ دے گا. اب ایک اور اہم معاملہ اسٹرالوجی کے حوالے سے مجھ سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، ایک ہی برج سے تعلق رکھنے والوں کے حالات مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیے، برج حمل امیروں کا بھی ہے، غریبوں کا بھی ہے. برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے کامیاب بھی ہیں، ناکام بھی ہیں. برج حوت سے تعلق رکھنے والے شادی شدہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی. برج ثور سے تعلق رکھنے والے بے اولاد بھی ہیں اور بے اولاد بھی ہیں. برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے پڑھے لکھے بھی ہیں، جاہل بھی ہیں. بھئی ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. ایک ہی برج ہے مگر لوگوں کی قسمت مختلف ہے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اس کا جواب میں نے اس ویڈیو میں دیا ہے. اس کا لنک میرے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک ہی برج والوں کے حالات زندگی مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ پھر ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جسے ہمارے ہاں بالکل فراموش کر دیا گیا. ہر انسان کے 3 بگز ہوتے ہیں، 3 بڑے کواکب ہوتے ہیں، 3 بڑے زوڈائیکل سائن ہوتے ہیں جن کے زیر اثر وہ زندگی گزارتا ہے. اس کا شمسی، قمری اور رائزنگ سٹار تالے وقت پیدائش، ان تینوں کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے. اس پہ بھی میرا ویڈیو موجود ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. اور پھر 8واں ویڈیو جو میرا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ویڈیو ہے کہ یو ڈونٹ نو اباؤٹ یور اسٹار، یور رائزنگ اسٹار. آپ اپنے ستارے کے بارے میں جانتے ہی کچھ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا ستارہ کون سا ہے. یہ میرا پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے ماہرین علم فلکیات سے استفادہ کرنے کے خواہش مند حضرات کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، ایک بہت بڑا سبق ہے. میں یہاں اپنی کوئی دکانداری لے کے نہیں بیٹھا ہوا اور نہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے ہی ذائچہ بنوائیں. نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ذائچہ کیا ہے، اور اگر آپ مجھ سے بنوائیں گے تو میں آپ کی کیا خدمات کر سکتا ہوں، آپ کی کیا رہنمائی کر سکتا ہوں، میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں، میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اس ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کو آپ کا ستارہ ہی معلوم نہیں ہے. آپ اسے سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، حقائق آپ کے سامنے آئیں گے کہ بھائی مفتی صاحب نے کیا کہہ دیا ہے. اس ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، ایک مثالی ذائچہ دے کے ساری بات سمجھائی ہے. اس کے بعد میرا ایک 9واں ویڈیو ہے، جیوتش سسٹم کی مدد کیسے لی جا سکتی ہے. میں ویسٹرن اسٹرالوجی بناتا ہوں. دور اکبر کیا ہیں، دور اثر کیا ہیں، پاور آف سٹار کے نام سے یہ ویڈیو ہے. آپ کے ستارے کی طاقت کیا ہے، آپ کس کوکب کے زیر اثر زندگی گزارتے ہیں. وہ کوکب آپ کے پیدائشی ذائچہ سے دریافت کیا جاتا ہے، اس کا ٹائم دریافت کیا جاتا ہے. یونانی حساب سے الگ ٹائم نکلتے ہیں، اور ویدک سسٹم کے اعتبار سے مہادشا، انتردشا، ادوار اکبر، ادوار اصغر برآمد ہوتے ہیں. وہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں. اس بات کو سمجھنا ہوگا اس ویڈیو کو سمجھ کے. اس کے بعد ایک 10واں ویڈیو ہے کہ انہی کواکب کے ادوار میں کون سا جیم سٹون، جوہر، نگینہ، پتھر پہننا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. آپ نے کس سال، کس عرصہ میں، زندگی کے کس ٹائم میں کون سا پتھر پہننا ہے جو آپ کو فائدہ دے گا، کون سا پتھر آپ کو نقصان دے گا. آپ کے لائف کے جو رولنگ پلانٹ ہیں وہ کون سے ہیں اور ان کا جیم سٹون کون سا ہے. پھر ذائچے کے بڑے اہم مقامات ہوتے ہیں جیسے کفل صابان، جسے ہندی زبان میں کال سرپ دوش کہا جاتا ہے. دیکھیے، کسی بھی انسان کے پیدائشی ذائچہ میں تمام کواکب نحس سات اپنے اپنے اثرات مرتب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن
ایک کفل صوبان ہے جسے شیڈو سٹارز راس اور زم جکڑ دیتے ہیں، وہ انسان کم از کم 38 سال کی عمر سے لے کے 54 سال کی عمر تک ہمیشہ ذلیل و خوار رہتا ہے، مائل با زوال رہتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے ناکام ہوتا ہے، ہر میدان میں شکست کھاتا ہے، اس کی زندگی تماشا بن جاتی ہے، ہمیشہ تنہائیوں میں ڈوبا رہتا ہے، ہر کوئی اس سے دور ہو جاتا ہے اور وہ اپنے نقصانات کرتا رہتا ہے، اور تقریباً 40 سال سے 42 یا 42 سے 48 سال کی عمر میں بیمار ہو جاتا ہے اور 53 سال تک اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پیدائشی ذائچہ میں کال سرپ دوشا ہوتا ہے، یہ قفل صعبان، قبض الحیہ، سانپ کا جکڑ بند، یہ بہت بڑی بندش ہوتی ہے۔ اس پہ میرا تفصیلی ویڈیو موجود ہے، آپ لنک میں چلے جائیں، جا کے اسے ملاحظہ فرمائیں، میں نے اس کا حل بھی بتایا ہے، اور جب کسی کے پرسنل چارٹ میں یہ دیکھتا ہوں تو اس کی پوری ریمیڈیز، اس کا پورا حل اس کو بتاتا ہوں، اور اب تک سینکڑوں لوگ، بلا مبالغہ بات کر رہا ہوں، الحمدللہ سینکڑوں لوگ میری ریمیڈیز سے پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ آپ کے پیدائشی ذائچہ سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ کے جو اوتار گیٹس ہیں، آپ کی سوم سعادت، عریبین پارٹس، پارٹ آف فارچیون، ذائچے کے کون سے گھر میں آپ کی قسمت کا پارٹ بیٹھا ہے، آپ کے ہیون گیٹس کون سے ہیں، اوتاد وطد کون سے ہیں جو آپ کو ترقی کی جانب لے جا سکتے ہیں، یہ بہت بڑی رہنمائی ہوتی ہے علم نجوم کی روشنی میں، یہ ذائچے سے پتہ چلتا ہے، آپ کے پیدائش، تاریخ پیدائش کے اعتبار سے جو ذائچہ بنایا جائے اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ میرا ڈسکرپشن میں دیا گیا ویڈیو لازمی دیکھیں، گیٹ آف اوتار، آپ کی قسمت کے دروازے ذائچے میں کہاں کھلتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے للت پہ ایک ویڈیو بنایا، للت ایک شیڈو سٹار ہے ماڈرن اسٹرالوجی میں اور قبالہ میں اور ویسٹرن اسٹرالوجی میں اور عربین پرشین اسٹرالوجی میں اسے بلیک مون کہا جاتا ہے، اس کی بہت بڑی نحوست ہوتی ہے۔ یہ ذائچے کے جس گھر میں آ کے ڈائن بیٹھ جاتی ہے اس گھر کا بیڑا غرق کرتی ہے۔ اس حوالہ سے اس کی ریمیڈیز کیا ہیں، میں پرسنل چارٹ بنا کے اس کا حل، اس کا سارا تدارک بتا دیتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ میرے یہ ویڈیو آپ کو نفع دیں گے، آپ کو فائدہ دیں گے، ان ویڈیوز کو دیکھیں، ان کو سمجھیں اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو آسان بنا لیجئے۔ اور آخر میں میرا ایک پرانا ویڈیو جس میں نے چارٹ کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات آپ کو فراہم کی تھیں، سب سے آخر میں کہ ذائچہ پیدائش کیسے بنے گا، وہ دے دیا، اس کا لنک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں، اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ میرے اسسٹنٹ کامران سلیم رضوی صاحب سے رابطہ کریں اور اپنے بنیادی مسائل ان کو بتا کے ان کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور چارجز وغیرہ اور باقی سارے معاملات وہ آپ کو بتا دیں گے۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔